گاڑی کی بریکس فیل ہونے پر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنا ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے جس میں ہاتھوں اور پاؤں کی ہلکی سی حرکت آپ کو بہت تیزی سے آگے لے جاتی ہے۔ چند میٹر کا احاطہ اور 2-2.5 ٹن کا وزن رکھنے والی یہ چیز ایک ایسے گھر کی مانند ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس سے جڑی کئی اور مثبت چیزیں ہوتی ہیں جن سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے، تاہم یہ قطعاً فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کچھ خطرناک پہلو بھی منسلک ہے، جن کی خوفناک ترین شکل ایکسیڈنٹ ہے، جسے احتیاط کی بدولت بچا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ سوال کہ تیز رفتار سفر کے دوران اچانک بریک کا پیڈل دبایا جائے اور گاڑی کی رفتار کم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ویب سائٹ ٹاپ ڈرائیور کے ایک مضمون میں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے ہم پڑھیں گے نہ کرنے والے کام۔ اگر گاڑی کی بریکس کام چھوڑ چکی ہے تو اس صورت میں اسے محفوظ طور پر روکنے کے لیے ماہرین کچھ چیزوں سے بچنے کا مشورہ دیتے ہیں جو یہ ہے: حواس قابو میں رکھیں۔ یہ علم ہوتے ہی کہ بریکس کام نہیں کر رہے ہیں، اس سے اگلے چند لمحے بہت اہم ہوتے ہیں جن کو درست طور پر مینج کیا جائے تو گاڑی کے محفوظ طور پر رک جانے کے 100% تک امکانات ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسری صورت حادثہ ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ گھبرانا قطعاً نہیں چاہیے اور اپنے حواس کو قابو میں رکھیں۔ ایک دم سپیڈ کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بریکس کے فیل ہونے کا پتہ چلتے ہی ڈرائیور گاڑی کی رفتار کم کرنا چاہے گا اور یہ درست بھی ہے، تاہم یکدم چوتھے سے پہلے گیئر میں جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس سے گاڑی پر آپ کا کنٹرول متاثر ہو سکتا ہے اور وہ حادثے کا شکار ہو سکتی ہے، اس لیے مرحلہ وار رفتار آہستہ کریں۔ ریورس گیئر نہ لگائیں۔ بریکس کے کام چھوڑنے کے بعد قطعاً گاڑی کو ریورس گیئر میں مت ڈالیں کیونکہ اس کی وجہ سے پیچھے سے آنے والی گاڑی سے حادثہ ہو سکتا ہے۔ ایکسیلیٹر کا استعمال ترک کر دیں اور صرف کلچ استعمال کریں۔ گاڑی بند مت کریں۔ اگر چلتی ہوئی گاڑی کو بند کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے وہ بری طرح ڈول جائے گی۔ اس سے پاور اسٹیئرنگ غیر فعال یا لاک بھی ہو سکتا ہے، جس کے بعد گاڑی پر آپ کا کنٹرول متاثر ہو سکتا ہے اور صورتحال خرابی کی طرف جا سکتی ہے۔ اسی طرح نیوٹرل کیے جانے پر بھی گاڑی بے قابو ہو سکتی ہے۔ ایک دم ایمرجنسی بریک نہ لگائے۔ ایسی صورت میں ڈرائیور اکثر ایمرجنسی بریک کی طرف جانے کا سوچتا ہے، مگر یہ بھی یکدم نہیں لگانی چاہیے بلکہ اس سے قبل رفتار کم کی جائے۔ یکدم ایمرجنسی بریک لگانے سے گاڑی بے قابو ہو سکتی ہے۔ ماہرین جہاں کچھ باتوں سے بچنے کا مشورہ دیتے ہیں وہیں کچھ کام کرنے پر بھی زور دیتے ہیں جن کی بدولت حادثے کا شکار ہوئے بغیر گاڑی کو روکا جا سکتا ہے۔ ہنگامی لائٹس اور آرن۔ ہنگامی لائٹس آن کر لیں اور آرن کا بار بار استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ارد گرد چلنے والی گاڑیوں کو ہنگامی صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ رفتار کم کریں۔ ماہرین کے مطابق اگر گاڑی میں کروز کنٹرول ہے اور وہ آن ہے تو اسے آف کر دیں۔ اس کے بعد رفتار کو آہستگی سے کم کریں۔ بریک پیڈل کو دباتے رہیں۔ آج کل کچھ جدید گاڑیوں میں ڈبل بریکنگ سسٹم ہوتا ہے جو اگلے اور پچھلے پہیوں کی بریکس کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے بریک پیڈل کو دباتے رہنے کی صورت میں رفتار کم ہونے میں مدد ملتی ہے، تاہم یہ طریقہ تبھی کارگر ہوگا جب دونوں بریک سسٹم مکمل طور پر فیل نہ ہو چکے ہوں۔ ایمرجنسی بریک سسٹم آپ کو فوری طور پر نہیں روکے گا، تاہم اس کی بدولت رفتار میں کمی آ جائے گی۔ ایمرجنسی بریک کا استعمال احتیاط سے کریں اور یقینی بنائیں کہ اس سے پہلے کافی حد تک رفتار کم ہو چکی ہے اور اس وقت آپ حواس باختہ نہ ہو اور صورتحال آپ کے کنٹرول میں ہو۔ یہ گاڑی روکنے کا آخری طریقہ ہے جو صرف اس صورت میں اپنایا جائے جب اوپر بتائے گئے تمام طریقوں سے بات نہ بن جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہ ہو اور گاڑی کی رفتار بھی کم نہ ہو رہی
डिवाइडर या गार्ड रेल्स के साथ रगड़ना शुरू कर दे। इससे रफ्तार कम होगी और गाड़ी रुक भी जाएगी। याद रखें, गाड़ी जितनी भी कीमती हो, आपकी जान से ज्यादा नहीं हो सकती। गाड़ी की ब्रेक जब काम करना छोड़ देती है तो गाड़ी में कुछ निशानियां जाहिर होती है, जिनमें ये भी शामिल है कि पेडल दबाने पर आवाज पैदा हो और ब्रेक की तार टूट जाती है। ब्रेक फेल होने की वजूहात में सिलेंडर का लीक होना भी शामिल है, जैसे ब्रेक ऑयल रसना शुरू कर देता है और ब्रेक लगाने के लिए जो मतलूबा प्रेशर दरकार होता है वो नहीं मिलता। माहिरीन का कहना है कि वक्तन फवक्तन ब्रेक्स और ऑयल चेक करवाते रहना चाहिए।